والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچوں کے لیے سیرپ کی جو بوتلیں ہوتی ہیں ان پہ لکھا ہوا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیجیے. ہلا لیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی سنت ہے کہ جب کسی بندے کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح شیک کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. قرآن مجید میں دلیل فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا اے ابراہیم، ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں. تو دیکھا پہلے آزمائش ہوئی، پھر اس کے بعد انعام ملا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو عام دستور ہے کہ مزدوری کرنے پر مزدور کو اجرت ملتی ہے. تو رب کریم نے بھی فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے میرا گھر بنایا ہے، اب آپ مجھ سے مانگے جو مانگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی. دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ. جو عمارت بنائی اس کا نام بیت اللہ. جس کتاب میں واقعہ ذکر ہوا اس کا نام کلام اللہ. اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام محمد الرسول اللہ. چنانچہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں اور کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اللہ میں آپ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے. میرے ابراہیم علیہ السلام، وہ کون سی نعمت؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا. جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہونی تھی تو آپ کے 3 اقرباء پر آزمائشیں آئیں. سب سے پہلے دادا پر آزمائش آئی. انعام ملنا تھا نا، تو انعام سے پہلے آزمائش ضروری. دادا، ان کا نام شیبہ تھا، والد فوت ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ آ گئی تھی. والدہ کا نام سلمہ تھا، وہ اپنے میکے آ گئی تھی. شیبہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی طور پہ، تو بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ پڑ گیا. جب والد کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں وہ رہنے لگے تو بہت ہی غربت کے حالات تھے. جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا.
چنانچہ مکہ مکرمہ کا ایک آدمی مدینہ طیبہ گیا تو اس نے چند نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا. ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب تیر لگاتا نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں کہتا، فخر سے کہتا، میرا تیر نشانے پہ لگنا ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، اور یتیم ہونے کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے. وہ ان کے چچا مطلب کا دوست تھا. وہ آدمی جب مکہ مکرمہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوست کو کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، تمہارا بھتیجا اتنے غربت کے حالات میں رہتا ہے، تم اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے، تمہیں اتنی بھی حیا شرم نہیں آتی، کہنے کو تم بڑے اشراف میں سے ہو. حتیٰ کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو اپنے پاس نہیں لے آؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور بچے کی والدہ سے بات کی. والدہ نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے کہا بڑا خاندان ہے، وہاں جائے گا، سہولت سے رہے گا، اچھی تعلیم تربیت ہوگی، تم بچے کی اچھائی کی خاطر اس کو بھیج دو. تو والدہ نے بھیج دیا. تو یہ شیبہ اپنے چچا کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ آئے. اب چچا سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ اٹھتی جوانی بچہ، یہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہے. جب مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے تو مطلب کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ سمجھے اپنے لیے کوئی غلام لائے ہیں، خادم لائے ہیں. تو انہوں نے اس بچے کا نام عبد المطلب رکھ دیا. یہ غلام نہیں تھا مگر نام پڑ گیا، عبد المطلب پڑ گیا. یہ عبد المطلب جب یہاں پلا بڑھا، اس میں معاملہ فہمی اتنی اچھی تھی، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، اس میں کرائسس مینجمنٹ تھی. یہ اتنا اچھا بنا کہ لوگوں نے اس کو بیت اللہ شریف کا والی بنا دیا، کنجی اس کے حوالے کر دی. اب قریش مکہ میں سے بڑی عزت کی بات تھی کہ کسی کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی. چنانچہ انہوں نے یہ نیت کر لی کہ بیت اللہ کے قریب زمزم تھا کنواں جو اب بند ہو گیا تھا، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا. تو یہ کدال لے کر مکہ مکرمہ کی زمین کو کھودتے تھے. وہ نیچے پتھر ہوتے تھے، سارا دن پتھر توڑ توڑ کے تھک جاتے تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ ہنستے تھے. انہوں نے منت مان لی کہ میرے 11 بیٹے ہیں اور اگر مجھے زمزم مل گیا تو ان میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اللہ کی شان. ایک وہ دن آیا کہ جب ان کو زمزم مل گیا، چٹان تھی وہ ٹوٹی اور نیچے سے کنواں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے جو کنواں چشمہ برآمد ہوا تھا اس کا پانی دوبارہ آ گیا. پانی نکلنے سے اب وہاں لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو گیا، چونکہ پہلے تو پانی تھا ہی نہیں. اب وہاں بستی بننے لگی، مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہونے لگا. تو قبیلے کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم نے جس کو بڑا سمجھا اس نے واقعی بڑا کام کر کے دکھا دیا. تو یہ عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا تھے. اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ایک بچے کو آپ اللہ کے نام پہ قربان کریں گے. انہوں نے کہا. چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے، قرہ ڈالا. قرہ عبداللہ کا نام نکلا. ان کا ایک بیٹا عبداللہ کے نام سے تھا، عبد المطلب کا. انہوں نے نیت کر لی کہ میں اس بیٹے کو قربان کروں گا. لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کی بجائے اونٹ قربان کر دو. انہوں نے کہا بہت اچھا. اب انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو. عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو. عبداللہ کا نام. وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے.
جب انہوں نے 100 اونٹ قربان کرنے کی نیت کی تو کوڑا اونٹوں کے نام نکل آیا. چنانچہ انہوں نے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو قربان کر کے اپنی اس نظر کو پورا کر دیا. یہ عبداللہ وہ تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا. حتیٰ کہ ان کے والد گرامی نے ان کی شادی کا پروگرام بنایا تو وہ مدینہ طیبہ گئے. راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ. اس نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اپنا دل دے بیٹھی. اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. تو عبداللہ نے جواب دیا، حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے والد صاحب کا اختیار ہے، جہاں چاہیں گے کر دیں گے. اس نے پھر پیغام بھیجا، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کہ میرے خاندان کی عزت پر دھبا لگے. اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، مگر دستور یہ ہے کہ جن پشتوں سے انبیاء نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ ان کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ آئے. وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ. وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ. بہت سیرت اور صورت کے اعتبار سے اچھی تھی. اس کا رشتہ پسند کر لیا گیا. جس وقت شادی طے ہوئی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر تھی اور آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی تھی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان کے آمنہ امید سے ہو گئی. اب ابتدائی مہینے تھے. ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ. تو حضرت عبداللہ کو مشورہ دیا سب نے، نوجوان ہیں، آپ بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں، کچھ مال لائیں، پروفٹ ہوگا تو اچھا ہوگا. تو حضرت عبداللہ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا. اب شادی کے ابتدائی مہینے میں میاں بیوی کی یہ جدائی یہ دلوں کے اوپر بہت بوجھ تھی. چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے جانا تھا تو بی بی آمنہ بہت اداس تھی. جب ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئیں تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں آمنہ، جب کچھ عرصے کے بعد میں لوٹ کے آؤں گا تو تم دروازے پہ اسی طرح آ کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہونا. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا، آپ آئیں گے میں دروازے پہ آپ کے استقبال کروں گی. یہ کہہ کے حضرت عبداللہ چلے گئے. اللہ کی شان کے شام سے وہ تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کر آیا. جب واپسی راستے میں آ رہا تھا تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا. بخار کی وجہ سے طبیعت میں اتنی نقاہت ہو گئی کہ سفر کرنا مشکل. مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا تھا. جب مدینہ طیبہ میں سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ اتنا کمزور ہو گیا تو انہوں نے کہا، بھائی اس حالت میں سفر مناسب نہیں، ان کو ہمارے پاس چھوڑ دو، صحت اچھی ہو گئی تو پھر بعد میں آ جائیں گے. چنانچہ تجارتی قافلہ چلا گیا. اب جس دن تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی تھی. عورتوں نے اپنے گھر صاف کیے تھے، بچوں کو نہلایا تھا، خود اچھے کپڑے پہنے تھے کہ اپنے خاوندوں کا وہ استقبال کریں گے. بی بی آمنہ بھی اسی طرح صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. وہ اس انتظار میں تھی کہ میرے میاں آئیں گے. مگر قافلے میں آنے والے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بی بی آمنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے خاوند نہیں آئے. اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. اب اس ینگ ایج میں ایک بچی کی شادی ہو گئی اور وہ امید سے ہے اور خامن نہیں پہنچا تو دل پہ بہت صدمہ ہوا. چنانچہ اسی وقت
کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو لے کر آتے ہیں. اللہ کی شان کے وہاں پہنچے، حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اب جب یہ خبر پہنچی تو بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا.